ہم لوگوں نے ایک چیز سوچ کے رکھی ہوئی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے۔ وہ یہ کہ ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ہم اگر ایک نیکی کریں تو ہمیں اس کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی، جبکہ اصل میں اس طرح سے نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ جو شخص ایک نیکی کرے اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے اس کے لیے 10 نیکیاں اس جیسی ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ آپ ممکن ہے ایک مرتبہ ایک نیکی کریں، لیکن اس کے بعد آپ کا کوئی ایسا عمل ہو کہ جس عمل کی بنیاد پر وہ نیکی ضائع ہو جائے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد جاتا ہے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کے بعد جب وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو اس کو کوئی فقیر ملتا ہے اور وہ اس فقیر کی مدد کر لیتا ہے۔ اب اس نے جو فقیر کی مدد کی ہے، اس مدد کے بدلے میں اللہ نے اس کو بہشت میں بہت بڑا مقام عطا کیا ہے۔ اب اگر وہ بندہ تھوڑا سا اور آگے جاتا ہے اور اس کو کوئی تیسرا بندہ ملتا ہے تو وہ اس سے ملاقات کرنے کے بعد کہتا ہے وہ فلانی بندہ یاد ہے وہ جو بہت فقیر ہے، میں نے اس کی مدد کی ہے، تو اللہ نے جو مقام اس کو بہشت میں دیا تھا وہ مقام اس سے لے لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں تھی۔ اگر وہ نیکی اللہ کے لیے ہوتی تو وہ تیسرے بندے کو نہ بتاتا یہ بات۔ تو اسی طرح سے ہماری بہت ساری نیکیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے ایسے برے اعمال بھی ہیں کہ جن اعمال کے ذریعے سے وہ ساری کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ایک ٹیچر بہت اچھی بات بتاتے تھے، کہتے تھے کہ تمہارا جو نامہ اعمال ہے، یعنی جو کچھ بھی تم اس دنیا میں انجام دیتے ہو، جو کچھ بھی تم اس دنیا میں کام کرتے ہو، وہ ایک بوری کی مانند ہے، ایک بوری کی طرح ہے، اور اس بوری میں تم سارے کے سارے اچھے اعمال ڈالتے رہتے ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس بوری میں سوراخ ہوئے ہیں۔ جو نامہ اعمال تم ڈال رہے ہو اس بوری میں، وہ ان سوراخ کے ذریعے سے جا رہا ہے، وہ ان سوراخ کے ذریعے سے ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے برے اعمال ہیں، یہ ہمارے اعمال اصل میں وہ سوراخ ہیں کہ جن سوراخ کی ذریعے سے جو اچھے اعمال ہیں وہ سارے کے سارے ضائع ہو رہے ہیں۔ تو قرآن آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو بندہ نیکی لے کر آئے، یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بندہ نیکی کرے۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ نیکی کرنا آسان ہے، نیکی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اس نیکی کو بچا کے رکھنا، اور تب تک بچا کے رکھنا جب تک وہ بندہ مر جائے، اور مرنے کے بعد جب وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، واپس جب جاتا ہے اللہ کی طرف، تو وہ نیکی اس کے ساتھ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا میں اتنی اس نے نیکیاں کی ہوں، لیکن مرنے سے پہلے اس کا کچھ ایسا کام تھا جس کام کی بنیاد پر اس کی ساری اچھی نیکیاں ختم ہو گئی۔ ایسا نہ ہو۔ ممکن ہے میری زندگی میں، ممکن ہے آپ کی زندگی میں خوب اس طرح سے مومنٹس ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں پیش آ سکتی ہیں۔ تو میرے خیال سے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو، اصل میں ہم سب کے لیے یہ بات کہ ہم سب کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جو نامہ اعمال کی بوری ہے، ہمارے جو جتنے بھی کام ہیں اس کی جو بوری ہے اس میں کوئی سوراخ ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے۔